یہ ایک ریالٹی ہے کہ بلے کے نشان میں والی پٹیشن نہیں لگائی جاتی. مخصوص نشستوں والا معاملہ آتا ہے, مسلم لیگ نون آتی ہے تو قاضی صاحب فوراً کہتے ہیں پٹیشن لگانی چاہیے. پھر اب الیکشن ٹریبیونل والا معاملہ آتا ہے تو 19 کو فکس کر دیتے ہیں. تو یہ بائسنس جو ہے یہ تو بڑی اوپن ہو چکی ہے. دیکھیں بائسنس نہیں ہے, یہ جوڈیشل انجینئرنگ ہے, اور سپریم کورٹ کے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جوڈیشل انجینئرنگ میں ملوث ہیں. یہ ایک سیاسی جماعت کو ریلیف دے رہے ہیں, دوسرے کی منجی ٹھوک رہے ہیں, اور دن دہاڑے ٹھوک رہے ہیں, اور سب کے سامنے ٹھوک رہے ہیں. مخصوص نشستوں سے متعلق کیس ہمارے سامنے ہے, لائیو چلتا رہا, پوری قوم نے دیکھا کہ کون سا جج آئین اور قانون کے ساتھ کھڑا تھا اور کون سا جج قاضی کے ساتھ کھڑا تھا. تو یہ چیزیں ابھی دیکھیں کہ حالات یہ ہو چکے ہیں کہ ایک موجودہ چیف جسٹس جس کے بارے میں عمومی رائے یہ ہوتی ہے کہ اس کے پاس سپریم کورٹ کے اندر میجورٹی موجود ہوتی ہے, آج حالت یہ ہے کہ چیف جسٹس کے ساتھ ایک جج کھڑا ہونے کو تیار نہیں ہے. وہ جسٹس جمال مندوخیل جمال مندوخیل صاحب بھی تو فیصلہ تو ان کا تھا اختلافی نوٹ, یہ تو خود اس میں جا کے حصے دار بن. جو اختلافی نوٹ آیا وہ اے آئی نے کیا کہا کہ یہ تو لکھا ہوا وہ دیکھیں امین الدین والا, امین الدین جسٹس امین الدین اور جسٹس نعیم افغان والا ہے, اس میں بہت ساری مماثلت پائی جا رہی ہے. آرٹیفیشل انٹیلیجنس تو یہی کہہ رہی ہے, لیکن ہم اس کے اوپر 100% یقین نہیں کر سکتے, کیونکہ بعض اوقات ٹولز میں کسی قسم کے کوئی نقص بھی ہو سکتا ہے, کوئی خامی بھی ہو سکتی ہے, جس کی وجہ سے نتائج تبدیل بھی ہو سکتے ہیں. لیکن جو ابتدائی نتائج ہیں وہ تو یہی کہہ رہے ہیں. اب قاضی صاحب کا آپ دیکھیں کہ مسلم لیگ نون کے مقدمات چن چن کر لگائے گئے, مسلم لیگ نون کو ریلیف دیا گیا, مسلم لیگ نون کو ان کی تاحیات نہلیاں ختم کروائی گئیں, عمران خان کے مقدمات ڈیلے کیے گئے, عمران خان کو ریلیف نہیں دیا گیا, اس کو الیکشن لڑنے کی اجازت نہیں دی گئی, بلے کا انتخابی نشان چھینا گیا, لیول پلینگ فیلڈ نہیں دی گئی. اس کے علاوہ پی ٹی آئی کے ساتھ ہونے والے تمام تر مظالم پر سپریم کورٹ آف پاکستان خاموش رہی. گزشتہ 1.25 سال سے 16 ماہ ہونے کو ہیں, ایک خاتون جس کا نام ڈاکٹر یاسمین راشد ہے, پنجاب کی وزیر صحت رہی ہیں, اور سینئر سیاستدان بھی ہیں, سینئر سٹیزن بھی ہیں, اور ایک جیلی جھوٹے مقدمے میں گزشتہ 16 ماہ سے ان کو جیل میں ڈالا ہوا ہے. لیکن قاضی صاحب کو کسی قسم کا ڈر, خوف یا شرم محسوس نہیں ہو رہی کہ میں نے ایک روز خدا کی عدالت میں بھی جانا ہے, اور میں نے وہاں پر بھی اس کے سامنے جا کر جواب دہی میری ہوگی کہ میں جب اس بڑے منصب پر بیٹھا تھا تو کیا میں نے اس منصب کے تمام تر تقاضے پورے کیے تھے, کیا مجھے جو اختیارات دیے گئے تھے کہ میں نے آئین اور بنیادی حقوق کا تحفظ کرنا ہے, کیا میں نے وہ تمام حقوق کا تحفظ کیا, کیا میں نے آئین کی پاسداری کی. تو بہت ساری چیزیں ہیں جس میں قاضی صاحب جو ہیں وہ مکمل طور پر فیل ہو چکے ہیں, اور یہ فیلئر اب قاضی صاحب پر نفسیاتی دباؤ کا ذریعہ بن رہا ہے. اسی لیے قاضی صاحب ہمیں کمرے عدالت کے اندر بھی بہت زیادہ غصے میں نظر آتے ہیں, بہت زیادہ اختلاف کرتے ہوئے پائے جاتے ہیں. آج جو کیس کی سماعت ہوئی اس میں آپ اٹھا کے وہ دیکھ لیں, شدید غصے میں تھے, بیوروکریسی کے اوپر برہمی کا اظہار کر رہے ہیں, سیکرٹری کابینہ کے اوپر برہمی کا اظہار کیا, چیئرمین سی ڈی اے کے اوپر برہمی کا اظہار کیا, اس کے علاوہ جو دیگر حکام میڈیا کے اوپر بھی اپنا نزلہ گرایا. تو یہ چیز ثابت کرتی ہے کہ قاضی صاحب کہیں نفسیاتی طور پر بہت زیادہ ہٹ ہو رہے ہیں, بہت زیادہ ان پر دباؤ ہے, بہت زیادہ ٹینشن میں ہے. اور یہ ٹینشن اس وقت جو ہمیں نظر آتی ہے وہ صرف ایک ہے, اور وہ ہے ایکسٹینشن کی ٹینشن. اور یہ ایکسٹینشن کی ٹینشن اب قاضی صاحب کی نفسیات پر, ان کے ذہن پر, ان کی سوچ پر حاوی ہو چکی ہے, اور اب کمرہ عدالت کے اندر وہ اس طرح تلقی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. جتنا تجربہ قاضی صاحب کا بطور جج ہے, شاید اس سے 2 سے 2.5 گنا زیادہ تجربہ سیکرٹری کابینہ کا اور چیئرمین سی ڈی اے کا ہوگا, جو اتنے عرصے سے بیوروکریسی کے اندر اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں. تو اتنے سینئر افسران کے ساتھ اس طرح کا سلوک کرنا, ہاں اگر غلطی ہے چیئرمین پیمرا کے ساتھ جو کیا تھا وہ آپ کو یاد ہوگا, بالکل چیئرمین پیمرا کے ساتھ کیا, پیمرا کے وکیل تھے, سینئر ایڈوکیٹ تھے, اور ان کا تمسخر اڑایا گیا. اور پھر پیمرا کے جو وکیل تھے وہ تو کمرہ عدالت میں انہوں نے کہہ دیا کہ میں آپ کے سامنے پیش ہی نہیں ہونا چاہتا, وہ کمرہ عدالت سے ہٹ گئے تھے. پھر اس کے بعد چیئرمین پیمرا کو جس طریقے سے قاضی صاحب نے دباؤ میں لانے کی کوشش کی, مقصد صرف یہ تھا کہ فیض حمید کے خلاف کوئی گواہی سامنے آئے, فیض حمید کے خلاف کارروائی کرنے کا کوئی راستہ نکل آئے. تو اب اپنا رانجھا راضی کر لیں, اب تو سب کچھ ہو چکا. دیکھیں میں نے پہلے بھی اپنے گزشتہ روزوں جو روز ویڈیوز کی تھی اس میں ہم نے یہ کہا تھا کہ سونے کی چڑیا دکھا کے نائی نے اپنا کام کر جانا ہے, اور قاضی صاحب کے حصے میں کچھ بھی نہیں آنا. یہ پہلے بھی اسی طرح رہے, یہ اب بھی اسی طرح رہیں گے. جن لوگوں کے ساتھ ان کا واسطہ پڑا ہے انہوں نے امریکہ کو 20 سال افغانستان میں امریکہ کا لتر مارا اور اس کو پھر یہاں سے بھگا دیا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ یہاں بیٹھ کے 13 ماہ کی ٹوٹل مدت ملازمت ہے بطور چیف جسٹس, تو پھر آپ کیا ان کو قابو کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. یہ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ویریبلس انسان کے کنٹرول میں نہیں ہوتے. قاضی صاحب کو شاید یہ چیز سمجھنے میں تھوڑا ٹائم لگے گا, لیکن جس وقت تک یہ سمجھیں گے اس وقت تک ویسے بھی یہ ریٹائر ہو چکے ہوں گے. تو اس لیے
قاضی صاحب پہلی بات تو یہ ہے کہ فرسٹریٹڈ ہیں، بہت زیادہ فرسٹریٹڈ ہے. سب سے اہم چیز یہ ہے کہ ہم نے پہلے بھی ایک ویڈیو میں کہا تھا کہ یہ جو درخواست گزار خاتون ہیں جو توہین عدالت کی درخواست لے کے آئی ہیں، یہ کون ہے؟ قاضی صاحب کہتے ہیں کہ چھان بین ہونی چاہیے، چیئرمین سی ڈی اے کی چھان بین ہو، جو پائن سٹی کا مالک ہے اس کی چھان بین ہونی چاہیے کہ انہوں نے یہ پیسہ کہاں سے بنایا. انہوں سے آج بھی انہوں نے پوچھا کہ آپ جس وقت فوج میں کیپٹن تھے تو آپ کی تنخواہ کتنی تھی؟ انہوں نے کہا کہ اس وقت تنخواہیں کم تھی، میری 7,000 روپے تنخواہ تھی. تو انہوں نے کہا تو پھر آپ نے یہ ساری جو پروجیکٹ بنا رہے ہیں یہ آپ نے کیسے بنایا؟ اس نے آگے سے جواب دیا کہ میری خاندانی زمین تھی گاؤں میں، وہ میں نے بیچی تھی اور اس زمین کو بیچ کر میں نے یہاں یہ زمین خریدی تھی. تو قاضی صاحب جتنی چھان بین ان کی کر رہے ہیں، جب سپریم کورٹ نے اور سپریم جوڈیشل کونسل نے قاضی صاحب سے جواب طلبی کی تھی ان کی جائیدادوں کے بارے میں، لندن کی جائیدادوں کے بارے میں، تو اس وقت تو ان کے پاس جواب آج ذکر نہیں کیا، میں نے بڑی محنت سے کمائی تھی، میرا تو سارا ریکارڈ تھا. آج جی کیس میں ذکر کیا. وہ ریکارڈ 3 سوال سپریم کورٹ نے پوچھے تھے کہ باہر جو پیسہ بھیجا گیا ہے کیا قاضی صاحب کو اس پیسے سے کوئی تعلق ہے؟ کیا جو باہر پیسہ بھیجا گیا ہے لندن میں جائیدادیں خریدنے کے لیے، کیا اس پیسے وہ پیسہ جو ہے وہ اس مشترکہ اکاؤنٹ سے بھیجا گیا ہے جو قاضی صاحب کا اور ان کی اہلیہ کا ہے؟ اور اسی طرح کا ایک اور سوال تھا جو قاضی صاحب سے پوچھا گیا، اور قاضی صاحب وہ 3 سوال کا جواب تو دے نہیں سکے تھے، جس کو جذباتی بلیک میل کیا اور ان کی بلیک میلنگ ان کو کر کے بلیک میل کر کے اور کہا گیا کہ آج میں یہاں پہ کھڑا ہوں، کل آپ کھڑے ہوں گے. بھائی ان کی چوری پکڑی جائے گی، وہ اپنا جواب دیں گے، فی الحال آپ پکڑے گئے آپ اپنا جواب دیں. لیکن جواب نہیں تھا اور اسی وجہ سے قاضی صاحب جو ہے وہ ججز کو باقاعدہ، ہم نے تو یہ بھی سنا تھا کہ ججز کو ایک دوسرے پر لابنگ باقاعدہ کی گئی، ججز کو توڑا گیا. اور پھر جن 2 ججز نے قاضی صاحب کے حق میں، مظہر عالم میاں خیل اور منظور ملک نے رائے تبدیل کی تھی، وہ آج نواز دیے گئے ہیں. ایک کو چیئرمین ایپلیٹ ٹریبیونل جو ہے وہ اپوائنٹ کیا گیا اور وہاں پر جو ہے اور ایک کو ایڈہاک جج لے آئے گا. اب وہ ایڈہاک جج آ چکے ہیں اور جو دوسرے تھے ان کو ممبر جوڈیشل کمیشن لگا دیا گیا. تو یہ چیزیں آن دا ریکارڈ ہیں کہ یہ بہت سارے ایسے معاملات ہیں جس میں قاضی صاحب پھنس چکے تھے. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ سپریم کورٹ کے اس وقت کے ایک سٹنگ جج پر یہ الزام لگا تھا کہ انہوں نے قاضی صاحب کو اپنا تحریری جواب ڈرافٹ کرنے میں مدد دی ہے. یہ الزام سابق اٹارنی جنرل انور منصور نے کمرہ عدالت کے اندر لگایا تھا. وہ جج کون تھا؟ کیا آج تک دنیا میں کہیں ایسا ہوا ہے کہ کسی ملزم جج کے کسی جج نے جو اس کا اپنا مقدمہ سن رہا ہو وہ اس ملزم جج کی بیٹھ کے حمایت کر رہا ہو، اس کی سہولت کاری کر رہا ہو؟ تو یہ بہت ساری چیزیں ہیں. اور قاضی صاحب جیسے میں نے کہا کہ پہلے تو اس بات کا تعین ہونا چاہیے کہ جس خاتون کی یہ درخواست ہے اس خاتون کا کیا قاضی صاحب کے ساتھ کوئی تعلق بنتا ہے یا ان کی اہلیہ کے ساتھ کوئی تعلق بنتا ہے؟ کیونکہ یہ نو گو ایریا ہو جاتا ہے. آپ کو پتہ سر نو گو ایریا نہیں ہے. دھمکی گئی تھی سر سر میڈیا تو قاضی صاحب ثابت کر دینا کہ ان کا نہیں ہے. جو رپورٹر صاحب تو وہ کیا نام تھا ان کا، عذرا نام تھا، ٹاپ سٹی والے کیس میں جو خاتون تھی. جی قاضی صاحب تو ان کو بھی بھول گئے. دیکھیں وہی بات ہے کہ جو چیز قاضی صاحب کی ہے نہیں یا جس سے ان کو کوئی فائدہ ہو نہیں سکتا یا جس سے عمران خان یا پی ٹی آئی کو کوئی ممکنہ طور پہ سیاسی فائدہ ہو سکتا ہو، ریلیف مل سکتا ہو، تو وہاں پر ویسے ہی قاضی صاحب بھلکڑ بن جاتے ہیں، ان کی یادداشت کمزور ہو جاتی ہے، شارٹ ٹرم میموری لاس کا شکار ہو جاتے ہیں. اور جہاں پر ان کی اپنی بات ہو، اب یہ دیکھیں کہ یہ درخواست آئی تھی توہین عدالت کی. جی توہین عدالت کی درخواست میں قاضی صاحب جتنے معاملات اٹھا رہے ہیں کیا یہ سارے اس درخواست کی ڈومین میں آتے ہیں؟ کوئی درخواست آئی. سب سے بڑی بات آج جو سیکرٹری کابینہ نے ایک بات کی، انہوں نے کہا کہ یہ نوٹیفیکیشن کا حکم ہمیں وزیر اعظم آفس کی جانب سے آیا ہے تو اس پر میں نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا. اب سیکرٹری کابینہ اگر عدالت میں کھڑا ہو کے کہہ رہا ہے تو قاضی صاحب بلائیں نا وزیر اعظم، پوچھے کہ ہاں جی وزیر اعظم صاحب آپ کو کس نے کہا تھا؟ ان کے تو ایک کال پر آ جاتے ہیں، آپ کو یاد ہو کال پر آ جاتے ہیں. نہیں پوچھ لینا، پوچھیں ان سے کہ بھائی آپ کو کس نے کہا تھا کہ یہ جو نوٹیفیکیشن ہے یہ اس کو وزارت موسمیاتی تبدیلی سے نکال کے آپ وزارت داخلہ کے متحد کر دیں. تو وزیر اعظم سے پوچھ لیں، لیکن اس طرف نہیں جائیں گے. کیونکہ ایک تو وزیر اعظم ان کے اپنے ہیں اور وہ قاضی صاحب کی توسیع کے لیے کوشش بھی کر رہے ہیں، اور اگر قاضی صاحب کی ان کے ساتھ کسی قسم کی کوئی انبن ہو گئی تو ہو سکتا ہے کہ کہیں توسیع والا معاملہ کھٹائی میں نہ پڑ جائے.